نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، ہر سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید اور اس کی معلومات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارا جو ایپیسوڈ ہے اس میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے، اور اس پروگرام کا جو آخری سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ بچوں، آج کچھ سوالات و جوابات نہیں ہوں گے، بلکہ آج اعراب پہچاننے کا مرحلہ ہوگا۔ اب دیکھیں گے کہ ہم کس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ کس انداز میں پرفارم کرتے ہیں، یعنی کہ اعراب پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور حسب معمول ہم اس سیگمنٹ میں قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے۔ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھتے ہیں قاری صاحب کون ہیں، ان کا نام کیا ہے اور ہمیں کس صورت کی تلاوت یہ سنائیں گے۔ تلاوت ہوگی، توجہ سے سننا ہے، ادب کے ساتھ سننا ہے۔ مدنی چینل پر، مسجد میں یا جہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور جو لوگ تلاوت سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو ان پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ خاموشی سے توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سنیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو اس دوران باتیں نہیں کرتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ کان لگا کر توجہ سے سنتے ہیں۔ یہی قرآن مجید کی تلاوت کے آداب ہیں۔ تو تلاوت ہوگی اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، یعنی قاری صاحب نے جو تلاوت کرنی ہے، جو آیتیں پڑھنی ہیں، انہی میں سے کسی مقام کو ہم دیکھ کر وہاں سے تجوید کے کسی قاعدے کو، کسی اہم اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب۔ سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تجوید کلاس۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کڈز مدی چینل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب اپنا نام تو بتائیں گے۔ عبداللہ بلال۔ عبداللہ بلال صاحب حافظ قرآن ہیں یا حفظ کر رہے ہیں؟ حفظ کر رہے ہیں۔ حفظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ سورہ مرسلات۔ سورہ مرسلات۔ اس کی تو بہت ساری آیات ہیں، کتنی آیتیں پڑھیں گے آپ؟ چند آیات۔ چند آیات۔ اچھا یہ بتا دیں سورہ مرسلات کون سے پارے میں؟ 29۔ 29ویں پارے میں ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ اس کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ 50۔ 50 آیتوں پر مشتمل یہ مبارک سورت ہے، اور اس کی آخری چند آیات کی ہم تلاوت سننے کی سعادت پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ویل یومئذ للمکذبین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب نے سورہ مرسلات کی چند اختتامی آیات سے ہمارے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا تو آغاز ہو چکا تھا، لیکن سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ بچوں، جن آیات کی تلاوت ہمارے قاری صاحب نے کی ہے، آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، مبارک پیاری آیتیں۔ ان آیتوں میں سے جو سب سے آخری آیت ہے، آیت نمبر 50، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ،
اس آیت مبارکہ میں ایک مقام ہے جس سے متعلق میں نے آپ کو ایک قاعدہ سمجھانا ہے. قاعدے کا تعلق ہے نون ساکن اور تنوین کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ ساکن اور تنوین کے ساتھ. اور آپ کو معلوم ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4. نمبر 1 اظہار، نمبر 2 نمبر 3 اور نمبر 4 اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب. ان چاروں میں سے جو چوتھا قاعدہ ہے اقلاب، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے. اقلاب عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب عربک ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. تو اب علم تجوید میں اقلاب کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید میں جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ وہ نون جس کے اوپر کیا ہو؟ جزم ہو. ٹھیک ہے، سکون کی علامت جزم ہو، اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن. اور تنوین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش. تو قرآن مجید میں جہاں بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے، کون سا حرف آ جائے؟ با. الف کے بعد جو دوسرا حرف آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ با. بے نہیں، بے اردو میں ہوتا ہے، عربی میں کیا ہوتا ہے؟ با. ٹھیک ہے، الف کے بعد آنے والا حرف با. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اقلاب کا مطلب بچوں یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ میم سے. اور ساتھ میں غنہ بھی کرتے ہیں. اچھا، اس کی پہچان اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں عموماً جہاں بھی اقلاب کا قاعدہ لگتا ہے نا، وہاں پر نون ساکن یا تنوین کے قریب یا اس کے نیچے چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے. یہ جو چھوٹا سا میم ہوتا ہے یہ قرآن مجید کا حرف نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک علامت ہوتی ہے. صحیح ہے، یہ انڈیکیٹر ہوتا ہے، یہ اشارہ دیتا ہے ہمیں اس بات کی جانب کہ یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اقلاب کا. یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو آپ نے کس سے بدلنا ہے؟ میم سے، اور میم سے بدل کر غنہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اقلاب کی یہ آسانی ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں عموماً جہاں بھی اقلاب کا قاعدہ لگتا ہے تو اس کی علامت چھوٹا سا میم موجود ہوتا ہے. جیسے کہ سورہ مرسلات کی آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 50 میں آپ دیکھیں گے فا کے نیچے 2 زیر کی کیا ہے؟ تنوین. اور تنوین کے فوراً بعد جو حرف آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ با. با دیکھیں، با. سا کے نیچے 2 زیر کی تنوین اور اس کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ با. تو تنوین کے بعد حرف با آیا تو کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اقلاب کا. کیا کریں گے؟ نون ساکن اور تنوین کو کس سے بدلتے ہیں؟ میم سے. یہاں نون ساکن تو ہے نہیں، تنوین ہے، تو اس تنوین کے نون کو کس سے بدلیں گے؟ میم سے، اور غنہ بھی کریں گے. تو اب دیکھیں یہاں اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے تو آپ 2 زیر کی تنوین کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھوٹا سا میم. یہ چھوٹا سا میم قرآن مجید کا کوئی حرف نہیں ہے بلکہ ایک علامت ہے جو کہ بتا رہی ہے کہ یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے بچوں؟ اقلاب کا. تو یہاں 2 زیر کی جو تنوین ہے اس میں نون تنوین کا جو نون ہوتا ہے اس کی آواز نہیں نکلے گی بلکہ کس کی آواز نکلے گی؟ میم کی. تو ہمارے قاری صاحب اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے دوبارہ اور ہمیں بتائیں گے کہ اقلاب کیسے ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہاں سا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے تو یہاں پر نون تنوین کی آواز نہیں آئے گی بلکہ کس کی آواز آئے گی؟ میم کی. اقلاب کا قاعدہ لگے گا اور غنہ بھی ہوگا. جی قاری صاحب اس آیت مبارکہ کو پڑھیں آپ اس انداز میں کہ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ماشاءاللہ، قاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. جی، سورت اور آیات کے فضائل. بچوں آج اس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہم جانیں گے. اس کی ٹوٹل آیات ہیں 30. صحیح ہے، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے سیکنڈ لاسٹ پارے یعنی کہ پارہ نمبر 29 کی ابتدا میں ہے اور اس سورت کا نام شروع ہوتا ہے میم سے. تو سورت کا نام کیا ہوگا؟ سورہ کیا نام ہوگا؟ سورہ. اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ 30. اور یہ کون سے پارے کی ابتدا میں ہے؟ 29ویں پارے میں. 29 سیکنڈ لاسٹ، آخر سے پہلے والا جو پارہ ہے. تو سورہ ملک
کی بڑی فضیلتیں ہیں، ایک روایت ہم سنتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ سورہ ملک کتنی برکت والی سورت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگا دیا، انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں پر قبر ہے، پھر پتہ چلا کہ اس قبر میں ایک شخص سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی کہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے تلاوت مکمل کر لی، قبر والے نے، ٹھیک ہے، قبر والے نے سورہ ملک کی تلاوت کی اور وہ صحابی رسول اس کی آواز کو سن رہے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھانا تھا کہ صحابی رسول کو اس فوت شدہ شخص کی آواز سنائی دی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کی خبر دی کہ یا رسول اللہ، لا علمی میں نے ایک قبر کے پاس خیمہ لگا دیا، ایک قبر پر خیمہ لگا دیا اور مجھے قبر والے کی آواز سنائی دی جو سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سورت روکنے والی اور نجات دینے والی ہے جو اللہ کے عذاب سے نجات دلائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سورہ ملک کی فضیلت بتائی، دوبارہ سنتے ہیں، فرمایا کہ یہ سورت یعنی کہ سورہ ملک روکنے والی اور نجات دینے والی ہے جو اللہ پاک کے عذاب سے نجات دلائے گی۔ اب اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورت اس شخص کو زندگی میں گناہوں سے، موت کے وقت برے خاتمے سے اور قبر و آخرت میں اللہ پاک کے عذاب سے بچائے گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص روزانہ رات کو ہم سورہ ملک کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، چنانچہ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ الف لام میم تنزیل یعنی کہ سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی کہ سورہ ملک نہ پڑھ لیتے۔ تو یہ دو مبارک صورتیں ہیں، سورہ سجدہ اور سورہ ملک۔ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک معمول تھا کہ آپ علیہ السلام سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی آپ علیہ السلام کے اس عمل کو اپنانے، اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سیگمنٹ ہمارا قرآن میں ہم بات کریں گے شہد کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری اور مفید نعمت شہد بھی ہے۔ شہد نہ صرف میٹھا اور مزیدار ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر بہت سے فزیکل فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے میٹھے ذائقے اور بہترین خوشبو کی وجہ سے تمام عمر کے افراد اسے پسند کرتے ہیں اور انہی خصوصیات کی وجہ سے شہد کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں بھی شہد کا ذکر آیا ہے۔ پیارے بچوں، عربی میں شہد کو عسل کہتے ہیں، چنانچہ شہد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ ترجمہ، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بلا یعنی بڑی مصیبت نہ پہنچے گی۔ سبحان اللہ، یعنی ہم مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد کا استعمال کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے بڑی مصیبت سے ہماری حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے شہد میں شفا بھی رکھی ہے؟ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، 2 شفاؤں کو لازم پکڑو، ایک شہد اور دوسری قرآن شریف۔ چنانچہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے بھائی کو پیٹ کی بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ پھر دوسری بار آیا تو آپ نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ پھر تیسری بار آیا
اور عرض کیا کہ میں نے پلایا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو شہد پلاؤ۔ چنانچہ اس نے پھر شہد پلایا تو وہ تندرست یعنی صحتیاب ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے احادیث مبارکہ میں سنا کہ اللہ پاک نے شہد کو ہمارے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند اور شفا دینے والی نعمت بنایا ہے۔ شہد میں ہماری صحت کے لیے بے شمار فائدے بھی موجود ہیں۔ آئیے ہم شہد کے کچھ دلچسپ اور اہم فائدے جانتے ہیں۔ شہد آواز کو صاف کرتا، نظر کو تیز کرتا اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ شہد کے استعمال سے کولیسٹرول لیول میں بہتری آتی ہے، ہائی بلڈ پریشر میں بہتری آتی ہے، سر کی خشکی کا خاتمہ کرتا ہے اور وزن میں بھی کمی لاتا ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے شہد کے بارے میں سنا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر سنا، جس کا قرآن مجید میں بھی بیان ہے۔ یہ نعمت دنیا میں بھی ہے اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے جنت میں بھی عطا کی جائے گی، اور اس نعمت کا نام کیا ہے؟ شہد۔ ٹھیک ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑا میٹھا ہوتا ہے، اور مٹھاس، میٹھے پن کی مثال دینے کے لیے شہد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی نے کوئی اچھی بات کی تو کہا کہ اس نے اتنی اچھی بات کی ہے جو شہد کی طرح میٹھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، شہد جو ہے اس میں ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، صحت بخش بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کھانے سے بندے کو اچھی صحت ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے، کئی بیماریوں سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ لیکن کسی بھی چیز کا ہم نے استعمال کرنا ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے۔ بعض اوقات شوگر کا مرض ہوتا ہے، تو اب شوگر کی حالت میں تو شہد کھانے کی ہر ایک کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس سے پوچھ کر کسی بھی چیز کا ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں میں غور و فکر کرنے، ان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اعراب پہچاننے کا سلسلہ کرنا ہے۔ بچوں کے سامنے اسکرین موجود ہے، اسکرین پر مختلف کلمات شو کیے جائیں گے قرآن مجید کے۔ میں بچوں وہ کلمات پڑھ کر آپ کو سناؤں گا، آپ نے ان کلمات کو دیکھنا ہے۔ وہاں پر آپ کو کلمات میں زیر زبر پیش تمام اعراب نظر آئیں گے، لیکن کوئی ایک حرف ایسا بھی ہوگا جس میں اعراب بظاہر نظر نہیں آئے گا۔ میں اس اعراب کو پڑھ دوں گا، میری آواز سنیں گے، اس کلمے کو آپ دیکھیں گے اور خود پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ کس حرف پر کون سا اعراب موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو بتانا ہوگا۔ بتانے کا طریقہ یہ ہوگا، دونوں طرف سے ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے، وہاں ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس وہ موجود ہوں گے، اور باسکٹ میں موجود جو زیر زبر پیش اعراب کے سیمپلز موجود ہیں ان کا وہ استعمال کریں گے۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر میم کے اوپر اگر پیش آ رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن میں نے پڑھ دیا، آپ اس ٹوکری سے، اس باسکٹ سے پیش کا ایک سیمپل اٹھائیں گے، پیش بنا ہوا ہوگا، وہ ہمیں اسکرین پہ دکھائیں گے، آپ کیمرے میں کے سامنے کریں گے اور مائک پر بتائیں گے کہ میم کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ پیش۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم باری باری سوال کریں گے اور دیکھیں گے کون سا بچہ کتنے درست جواب دیتا ہے۔ تو سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، اعراب پہچان کر لگانے ہیں۔ دائیں جانب سے کون پہچاننے کے لیے آئے گا؟ ماشاءاللہ، 3 ہاتھ کھڑے ہوئے۔ دوسرے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے۔ محمد حمزہ۔ محمد حمزہ، پہچان لیں گے آپ اعراب؟ اگر نہ پہچان سکے تو پہچان لیں گے۔ چلیں پہنچیں گے، مائک لے کر آپ پہنچیں گے ریڈ کلر کی باسکٹ کی بیک سائڈ پر۔ جی، محمد حمزہ کے مقابلے میں یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ جی، دوسرے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے۔ خداش۔ خداش، خے کے ساتھ۔ خداش صاحب، سامنے حمزہ بھائی موجود ہیں، عمر میں بھی اور قد میں بھی آپ سے بڑے لگ رہے ہیں، تو مقابلہ کر لیں گے ان سے آپ؟ جی۔ کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ اللہ دونوں جیت جائیں گے۔ پھر مقابلے کا کیا فائدہ جب دونوں ہی نہیں جیتنا ہے؟ پھر مقابلہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ چلے پہنچیں گے ماشاءاللہ۔ تو خداش اور حمزہ، ٹھیک ہے، آپ دونوں سے 1 بائی 1 میں اعراب پوچھوں گا، اسکرین پر دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ پہلا اعراب پوچھوں گا میں حمزہ سے، اسکرین پر دیکھیں بیٹا کیا لکھا ہے۔ لا یذوقون، ذال کے اوپر نیچے کون سا اعراب ہے دیکھ کر بتائیں گے۔ لا یذوقون، زال پر پیش ہے۔ ذال پر پیش ہے، دکھائیں گے جناب، ہے کہ نہیں؟
زال پر پیش آ چکا ہے. حمزہ کا پہلا جواب درست ہے. جی خداش اسکرین پر دیکھیں گے. والمرجان میم کے اوپر نیچے کیا ہے؟ یا اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا؟ میم کے اوپر زبر ہے. میم کے اوپر زبر ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. میم کے اوپر زبر آ چکا, ان کا جواب بھی درست ہے. پہلا جواب درست ہوا. حمزہ دیکھیں گے. تکذبانی آخری حرف نون, اس کا اعراب بتانا ہے. تکذبانی نون کے نیچے زیر ہے. نون کے نیچے زیر ہے, دکھائیں گے جناب. نون کے نیچے زیر آ چکا, ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. خداش دیکھیں گے. منشآت منشآت حمزہ پر کون سا اعراب ہے؟ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے. حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے. بڑے یقین سے بتا رہے ہیں, بالکل کھڑا زبر ہے. ان کا بھی جواب درست ہے. آپ صحیح کہہ رہے تھے, دونوں ہی جیتیں گے. تو آخری اعراب پھر پوچھ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی جیت رہے ہیں کہ کوئی پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا ہے. جی حمزہ آخری اعراب دیکھیں گے اسکرین پر. کل اعلامی لام کے اوپر نیچے کیا ہے؟ اوپر یا نیچے؟ کل اعلامی لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. دیکھ لیں, غور سے دیکھیں. لام کے اوپر زبر ہے. لام کے اوپر زبر ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. لام کے اوپر زبر آ چکا. حمزہ کا تیسرا جواب بھی درست ہے. یہ تو آگے بڑھ گئے. خداش صاحب آخری اعراب ہے, بتائیں گے تو ان کے ساتھ آگے نکل جائیں گے, ورنہ پیچھے رہنا پڑے گا. دیکھیں بہت آسان کلمہ ہے. کتیبہ شروع میں کاف ہے, کاف کا اعراب بتانا ہے. کتیبہ کاف کے اوپر پیش ہے. کاف کے اوپر پیش ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. کاف کے اوپر پیش آ چکا, ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. اور خداش کی پیش گوئی کے مطابق دونوں ہی جیت چکے ہیں. اللہ پاک ان بچوں کو بھی, یہاں جو موجود بچے ہیں اور جو اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, سب کو دونوں جہان کی برکت نصیب فرمائے. قرآن مجید سے محبت رکھنے, قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا